ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی. توبہ اس سورہ کا نام 3 مخلص ایمان والے صحابہ کرام کی قبولیت ہوئی ہے، ان کی توبہ کی اس کے ضمن میں آیات نازل ہوئی ہیں جو کہ خالص ایمان کے حامل، کفر و شرک سے پاک ایمان رکھنے والے غزوہ تبوک میں صرف اور صرف اپنی سستی کی بنا پر شریک نہیں ہو سکے. ایمان بھی کفر و شرک سے پاک تھا، ارادہ بھی تھا، اخلاص بھی تھا، نیت بھی تھی شرکت کی، لیکن صرف آج کل کرتے رہ گئے، جس پر پابندی ان پر لگی، جس بنا پر، اور 50 دن اس آزمائش میں مبتلا رہے، لیکن ایمان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جن میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی توبہ کی قبولیت کے ضمن میں آیات کا نزول ہوا. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام التوبہ رکھا گیا. یہ ایک اعلان انتظامیہ کی طرف سے گاڑی نمبر BJU 181 کار جس بھائی کی بھی ہو انتظامیہ سے رابطہ کرے. BJU 181. جو موضوع آج دیا گیا کونڈوں کی حقیقت کے حوالے سے، اس موضوع کی ابتدا سے پہلے، چونکہ یہ تربیتی اجتماع ہے، یہاں سب ہم تربیت حاصل کرنے آتے ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی فہم القرآن کا جب نتیجہ بتلایا جا رہا تھا تو اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہی ہماری درسگاہیں، یہی ہماری تربیت گاہیں ہیں. موضوعات بھی اسی وجہ سے رکھے جاتے ہیں تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو، جو بات ذہن میں نہیں آئی اس کو دوبارہ یاد دہانی کرا دی جائے.
اس سے پہلے صلاۃ العصر کے بعد ہمارے بھائی جاوید صاحب نے اپنے موضوع پر بہترین حاصل مطالعہ اپنا پیش کیا اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنے موضوع کو بیان کیا، چونکہ وہ موضوع ایسا ہے کہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے آج کل۔ کلمہ پڑھنے والے بھی شرک کر سکتے ہیں، کیا امت مسلمہ میں بھی شرک آ سکتا ہے؟ اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کی وضاحت بار بار ہوتے رہنا چاہیے۔ جتنی اس میں باتیں، جتنی چیزیں آ سکتی ہیں، جس بھائی کے ذہن میں کوئی بات اس موضوع کے حوالے سے آ سکتا ہے، وہ بات بیان کرے اپنے بھائیوں تک، تاکہ یہ جو ایشو اٹھا ہوا ہے، کرنٹ ایشو، ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اس سے بہت لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا۔ تو اس حوالے سے وضاحت تو ماشاءاللہ بڑی بہترین ہوئی، مالک نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن جو ایک روایت بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے لگ جاؤ گے، لیکن تم پر یہ خطرہ مجھے ضرور ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کر جاؤ گے۔ یہ روایت ہر ایک بیان کرتا ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، بدعات خرافات میں مبتلا ہے، فرقوں میں پڑا ہوا ہے، قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، اکابر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، تعویذ گنڈوں کے شرک میں مبتلا ہے، وہ یہ روایت بیان کر کے اپنے اس عقیدے کو تقویت دیتا ہے اور اپنے اس عقیدے پر جمع رہتا ہے۔ یہ اس موضوع کو جو ہے بیان کرنے کے لیے بار بار اس روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ ایک روایت کو لے کر عقیدہ ایمان نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ایک دوسری روایت بھی آپ دیکھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس بات سے مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم پر غربت آئے گی، غریبی آئے گی۔ تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ کیا یہ امت میں اس میں کوئی مفلس نہیں ہوگا؟ کیا اس میں کوئی غریب نہیں ہوگا؟ سب صاحب حیثیت اور مالدار ہوں گے؟ نہیں، اس سے یہ عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، یہ عقیدہ بنایا نہیں جا سکتا، یہ ایمان نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ یہ اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اس بات کا اندیشہ نہیں کہ ساری امت جو ہے وہ امیر ہوگی یا ساری امت مفلس ہو جائے گی۔ نہیں، کچھ لوگ اس سے مفلس ہوں گے ان میں، اور کچھ صاحب حیثیت ہوں گے، اور یہ ہمارے سامنے بھی۔ اسی طرح یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، اس سے ساری امت کا شرک میں مبتلا نہیں، بلکہ کچھ لوگ، کچھ قبیلے شرک میں مبتلا ہوں گے، جس طرح دوسری روایت بھی اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4252 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3952، یہ ہر بندہ اپنے ذہن نشین کر لے اور اس پوائنٹ کو نوٹ کرے، کیونکہ یہ ہاٹ ٹاپک ہے اور کرنٹ ایشو چل رہا ہے آج کل معاشرے میں، کہ اس روایت کی اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ اگر کوئی یہ روایت پیش کر دیتا ہے تو اس کے سامنے کس طرح بات رکھی جاتی ہے کہ اس روایت کا یہ بھی مقصد ہے اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس روایت کے علاوہ دوسری روایات جو ہیں وہ کیا بیان کرتی ہیں۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے اور مشرکوں میں سے جا ملیں گے، یہ روایت بھی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ آیت بھی ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے بخاری 1237 نمبر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں کوئی اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی آ گئی، اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روایت سے بھی کہ امت میں شرک آئے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔
اس میں ایک اور بھی روایت مسلم کی 491 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے اور ہر نبی نے اسے اجازت دی جاتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے شفاعت کا جو موضوع ہے قرآن میں بھی چلا ہے، اس حوالے سے بھی جن بھائیوں نے تیاری کی تھی وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ روایت بھی اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، اور اس موضوع سے خاص جو ہے اس میں شامل کی جا سکتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھی، اور میری دعا انشاءاللہ میری امت میں ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جس کو موت اس حال میں آئے گی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا۔ اسی طرح سورہ الانعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن سے کون لوگ رہیں گے؟ جن کے جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا ظلم سے کیا مراد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد ہے شرک۔ تو یہ آیات یہ احادیث اس بات کی واضح کرتی ہیں کہ اس امت میں شرک آئے گا۔ بچے گا کون؟ کل قیامت کے دن شفاعت کس پر واجب ہوگی، یا شفاعت کا کون حقدار بنے گا؟ جس نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک کر دے گا۔ تو یہ اس حوالے سے یہ چونکہ موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے اس لیے یہ بات دوبارہ بیان کی گئی، اس کی وضاحت کی گئی۔ جو موضوع دیا گیا یہ رجب کے کنڈوں کے حوالے سے، رجب یہ اسلامی کیلنڈر کا اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن میں قتال، جنگ و جدال، بدامنی، قتل و غارت سے سختی سے منع کیا گیا۔ ویسے تو جنگ، جدال، قتال، بدامنی، رازنی، فساد پورے زندگی میں ہی اس سے بچنا چاہیے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں اس میں زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے تلقین کی گئی ہے کہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہاں جہاد کا معاملہ آ جائے اس حال میں کہ اگر کوئی تم پر حملہ ہی کر دے مشرک، جس طرح جو آیت تلاوت کی اس میں بھی کہ اگر تم پر کوئی مشرک حملہ کر دے تو پھر تم پر جہاد فرض ہے اور تم جہاد کرو گے، لیکن ان مہینوں میں تم خود جو ہے وہ قتل و غارت کی طرف، جنگ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ نہ صرف فطری دین ہے بلکہ اس میں اپنے ماننے والوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات بھی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو، وضاحت نہ کی گئی ہو۔ لمحہ بلمحہ ہر طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور 3 مہینے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ۔ یہ 3 مہینے ساتھ ہیں، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ حرمت والے، اور 7واں مہینہ رجب یہ چوتھا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سنتوں کے مطابق جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی فضیلت اور ترغیب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جو سنتوں کے مطابق اعمال ہوں، اور غیر مسنون اعمال سے بچنے، اس کی مذمت اور وعید پر زور دینے کی کوشش رہنی چاہیے، کہ منع کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ان میں نیک صالح اعمال پر ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ اجر ہے تو پھر گناہوں پر زیادہ پکڑ بھی ہے۔ یہ رجب میں کنڈوں کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں ان کی وضاحت انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا عقیدہ کتنا ہی کفر و شرک پر کیوں نہ مبنی ہو، چاہے وہ اللہ کو وہی نہ ماننے کا دعوے دار ہو، چاہے وہ آخرت کا بھی انکاری ہو، لیکن وہ اپنے باطل عقائد اور نظریات کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اس پر
قائم رہتا ہے اور اس کے دفاع کے لیے اس کے پاس بہت سارے دلائل کے ذخائر موجود رہتے ہیں، جسے وقت آنے پر وہ اپنے دفاع میں، اپنے عقیدے اور نظریے کے دفاع میں پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، کنکر اور پتھر کے سامنے جھکنے والے رام اور شنکر کے پجاری، ان سے بھی جب بات کی جاتی ہے تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں فلاں مندر گیا تھا، فلاں مندر جا کر مجھے اولاد ملی، فلاں جو ہے وہ درگا لکشمی کے پاس میں جب گیا تھا تو میرے پاس بڑی جو ہے وہ مال و دولت آ گئی، وہاں لکشمی ملتی ہے، مال ملتا ہے، وہاں سے مجھے اولاد ملی فلاں مندر جانے۔ تو یہ اس کا عقیدہ ہے اور یہ وہ بیان بھی کرتا ہے ببانگ دول، لیکن یہ یوں ہی بیان نہیں کرتا، اس نظریے اور عقیدے کے پیچھے اس کے بڑے قصے اور کہانیاں موجود ہوتی ہیں، جس کی بنا پر وہ یہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہے اور یہ کام وہ کر رہا ہے، یہ عمل وہ کر رہا ہے اور یہ ایمان اس نے اپنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائی پادری بھی جو ہے بحث و مباحثہ کرتا ہوا آتا ہے، اپنے کفری یا شرکی عقائد کا مناظرے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اس کے پاس بھی دلائل موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے پاس پورا ایک دلائل کا پورا ایک کبڈ جو ہے اس نے تیار کیا ہوتا ہے، پوری ایک الماری تیار کی ہوتی ہے، پورا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ اسی طرح بدھسٹ لوگ ہیں، آخرت کے انکاری، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح کمیونسٹ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ انسانوں کی پیدائش ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اسی طور پر یہ بس ہو رہا ہے، یہ چاند سورج یہ خود ہی طلوع ہو رہا ہے، یہ بارشیں یوں ہی برس رہی ہیں، یہ گرمی کی شدت سے، ابھی بخارات کی وجہ سے، بس یہ سب کچھ اس کے چلانے والی کوئی ہستی نہیں، اور اس کے لیے وہ بڑے دلائل اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ بات کرو اس سے، آپ دیکھو کہ کیسے کیسے دلائل وہ لے کر آتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہ آج جتنے بھی اسلام کا نام لینے والے فرقوں اور مسلکوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اکابرین نے انہیں ایسے ایسے عقائد اور نظریات دیے ہیں جن کو انہوں نے اپنا لیا ہے، اور اپنا کر نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے دین کا ایک اہم رکن تصور کر رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں اور ان کی ذیلی شاخیں ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سروردی ہوں، چاہے وہ دیوبندی مسلک ہو اور اس کی شاخیں ہوں، تبلیغی ہو، اشاعت التوحید والے ہوں، سپہ صحابہ والے ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، ان سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث ہیں، سلفی والے، غربا والے، اسی طرح شیعہ ہیں، اسماعیلی ہیں، اثنا عشری ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنے دلائل موجود رکھے ہیں اور ہر ایک موقع آنے پر ان دلائل کو پیش کرتا ہے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب قرآن بھی ایک ہے، احکامات بھی ایک ہیں، لیکن اس کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اس کتاب سے، ان احکامات سے ہدایت حاصل کرتا ہے گروہ، اور ایک گروہ اس سے گمراہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ قرآن کیسے گمراہ کرتا ہے، قرآن سے کیسے گمراہ ہوں گے، قرآن میں تو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جب یہ قرآن کی یہ آیت سورہ بقرہ کی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ذہن میں بات آتی ہے قرآن سے کس طرح گمراہ ہوں گے، لیکن اگر ہم اس پر ذرا سا غور کر لیں تو یہ ہمارے سوال کا ہمیں جواب خود بخود مل جائے گا۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت رکھی قوم والوں کے سامنے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، قوم والوں کے سامنے یہ بات آئی، لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بات سب کے لیے تھی۔ اب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بات سب کے لیے تھی، لیکن ایمان کو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے کان میں بھی یہی بات پڑی، ابو جہل نے کیا کہا، معاذ اللہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، بہن بہنوئی کو جب پتہ لگ گیا کہ یہ ایمان لے آئی ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، قتل کرنے آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، چوکھٹ پر پہنچتے ہیں گھر کی، قرآن کی آواز سننے میں آتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو، سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اسی طرف ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، پتھر مارنے والا پہلا بن گیا کہ تو نے ہمیں یہاں پر اس لیے بلایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، اور یہ جب مکے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو سرداران قریش ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھنا ہمارے پاس ایک ایسا شخص اٹھا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو دیکھنا اس کی باتیں نہ سننا، کہیں تم نے اس کی باتیں سن لی، جو بھی اس کی بات سنتا ہے ان پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو فیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حال یہ تھا کہ جب میں طواف کیا کرتا تھا تو معاملہ یہ تھا کہ کانوں میں روئی ڈال لیتا تھا کہ کہیں یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پہنچے، روئی ڈال لیتا تھا کان میں، سنتے نہیں تھے۔ لیکن ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ذرا سن لوں کیا کہتے ہیں، سنا ہے اور ایمان لے آئے۔ اسی طرح تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں اور دیکھیں کہ کس طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز کے علاقے سے ایمان قبول کر کے آ رہے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ جب یہ دعوت حق کا آوازہ، اس آواز کی لبریز فضا جب مکے سے باہر جاتی ہے تو باہر سے دور دور سے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ کانوں کا صحیح استعمال کر کے، دل کی گہرائیوں سے غور و فکر کر کے سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت مل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عتبہ بن ربی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، جو لالچ دینے آیا، سجدہ بھی ہوا، اس نے قبول نہیں کیا ایمان۔ امیہ بن خلف کے سامنے سورہ نجم کے حوالے سے سب نے سجدہ کیا، سرداران قریش نے بھی کر دیا، امیہ بن خلف نے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پر رگڑ لی۔ قرآن تو سب نے سنا، لیکن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو اس کتاب میں غور و فکر کرے گا ہدایت اسے ہی ملے گی۔ لیکن اگر آنکھوں پہ اکابر پرستی کا چشمہ لگا ہوگا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ جس طرح آنکھوں پہ اگر کوئی لال چشمہ لگا دے، کوئی ہرا لگا دے، اسے ہر چیز ہری نظر آئے گی، ہر چیز لال نظر آئے گی۔ قرآن بھی اسے اسی طرح نظر آئے گا، جب جو کچھ اکابرین نے بتا دیا اسی طریقے سے قرآن نظر آئے گا، اسی طریقے سے دین نظر آئے گا، اسی طریقے پر چلتے رہیں گے ہدایت سے دور۔ آپ دیکھیں شیعہ کو قرآن کس طرح نظر آیا جب انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے درجے پر فائز کیا تو اذا زلزلت الارض زلزالہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی تلق کلامی ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے زمین پر پاؤں مارا اور زمین میں ہلچل پیدا ہو گئی، زلزلہ آنے لگ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض ہو گئے، معافی تلافی کرا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور معافی تلافی کرائی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جو ہے زمین پر قدم مارا اور زمین رک گئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ۔ یہ قرآن اس طرح تفسیر، ان کو اس طرح قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں طاہر القادری انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر وہ کیسے کر رہا ہے؟ کوثر سے مراد کثرت سے ہے۔ الگ مالک نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں۔ تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام آدمی برابر ہے؟ نہیں، اس سے کثرت مراد ہے، کثرت مراد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ انہیں اس طرح غلو کیا، غلو میں اتنے بڑے کہ بڑھتے کہاں تک پہنچے؟ اللہ کے پاس وعدت کے سوائے رکھا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد کے در سے، وہی جو مستوی ہے ارتا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ تو ہر ایک نے اپنے عقائد اور نظریات اپنائے ہیں اس قرآن سے، اور لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کی، اور لوگ عوام کلنام بن کر ان کے بتائے ہوئے عقائد اور نظریات کو اپناتے گئے اور اسے دین کا اہم رکن سمجھتے گئے کہ یہی اصل دین ہے۔
حالانکہ جس کا قرآن اور احادیث میں کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. واقعات، قصے، کہانیوں کو ہی دین سمجھ لیا گیا اور اسی پر آج چلا جا رہا ہے. قرآن سے اس لیے تو دوری ہے، جس طرح بھائی ہمارے نے بتایا کہ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سمجھ نہیں آ رہا. کیوں؟ آنکھوں پہ اکابر پرستی کا چشمہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے آسان ہے قرآن، اکابر کہہ رہے ہیں مشکل ہے قرآن، وہ مان لیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اکابر کہہ رہا ہے نہیں، پیرانے پیر کام آئیں گے. تو ہر ایک نے وہ بات مان لی. قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ، اکابرین نے کہا فرقے تو بنیں گے، وہ بات مان لی. قرآن کہہ رہا ہے اجرت نہ لو، اکابرین نے کہا یہ تو بنی اسرائیل کے لیے، وہ بات مان لی. تو کتنے قرآن نام دے رہا ہے مسلم کا، اکابرین کہہ رہے ہیں نہیں دیوبندی بھی رہو، بریلوی بھی رہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ باتیں مان لی اور اسے دین سمجھ لیا گیا. قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے. تو یہ جو رجب کے کنڈوں کے حوالے سے معاملہ ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کا جب یہ غلبہ ہوا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ تاکہ یہ بنیادی نقطہ سمجھ آ جائے کہ جب دین اسلام کا غلبہ ہوا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ مجبوراً شامل ہوئے ہیں اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر. یہودی بھی شامل ہو گئے، مجوسی بھی شامل ہو گئے اور اجمی بھی شامل ہو گئے. شان و شوکت کو دیکھ کر یہ تو دن بدن ان کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے تو اسی میں شامل ہو جائے. جس طرح آج اگر کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو جو لوٹے ہوتے ہیں وہ اس پارٹی میں شریک ہو جاتے ہیں، یا کوئی کم نظر والے یا اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت دنیا پرست، تو ہر دور کا دنیا پرست ایک جیسا ہوتا ہے. ان دنیا پرستوں نے بھی یہ جانا کہ اب تو یہ شان و شوکت دیکھو، مال غنیمت دیکھو، حکومت دیکھو، اقتدار اور اختیار دیکھو، جہاں جا رہے ہیں اور علاقوں کو فتح کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہودی بھی ان میں شامل تھے. نام عبداللہ تھا لیکن اندر جو ہے ان کے نفرت، بغض اور عداوت تھی. یہودیت ان کے اندر تھی. تو یہ ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں، ایمان والوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے، ان کے اندر اپنے فاسد عقائد، باطل عقائد اور نظریات کو ان کے اندر داخل کر دیا جائے تاکہ ان میں بھی وہ عقائد اور نظریات آ جائیں اور ان میں وہ ان کا جو محبت ہے، جو جوڑ ہے، جو یہ ختم ہو جائے. ان کے اندر بھی جو ہے وہ نفرتیں پھیل جائیں. تو یہ انہوں نے آہستہ آہستہ کوششیں کی، آہستہ آہستہ کوششیں کرتے رہے. اور کس لیے یہودیوں میں زیادہ بغض تھا؟ آپ دیکھیں خیبر کی جنگ ہوئی ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس موضوع کو بالکل آپ دیکھیں اٹیچ ہو جائے گا. خیبر کی جب غزوہ خیبر میں فتح ہوئی، مہینہ تھا محرم کا، مہینہ تھا محرم کا. جب خیبر کی جنگ ہوئی، فتح ہو گئی، یہودیوں کے سردار مرہب کو قتل کر دیا گیا. پھر مدائن اور قادسیہ کی جنگ ہوئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جیتے ہیں. ان کے بڑے پہلوان یہودیوں کے رستم الزما وہ بھی قتل ہو گیا. یہودیوں کی بالکل بے کنی ہو گئی، ان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے یہودی. یہ تھا ان کے اندر بغض. اور مہینہ تھا محرم کا. مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا. اب محرم کے مہینے میں ان پر کیا ہوا؟ غم پر غم آ گیا، غم پر غم آ گیا، اور وہ دکھ اور غم والا مہینہ. اب انہوں نے کہا یہ کیا؟ اور مسلمانوں کے لیے محرم کا مہینہ کیا ہوا؟ خوشی اور مسرت کا باعث ثابت ہوا. محرم کا مہینہ ایمان والوں کے لیے خوشی کا باعث، یہودیوں کے لیے غم کا باعث. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا ہم غم منا رہے ہیں، اتنا غم ہم پر، ہمارا سردار، ہمارا پہلوان قتل ہو گیا اور ہماری بے کنی ہو گئی. لیکن اب بغض اور عداوت تو تھی. انہوں نے کیا کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اٹھایا اور اس پر جو ہے لوگوں کو ماتم میں لگا دیا. ماتم میں لگا دیا. غم اپنا تھا، ایمان والوں مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ تھا. انہوں نے اسے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا واقعی یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ تو واقعی معاملہ ایسا ہے، اور یہ بھی غم منانے لگے. غم کا مہینہ تھا یہودیوں کا، غم یہ منانے لگے، ان کی خوشی کا مہینہ تھا. اسی طرح آپ دوسرا معاملہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، غم کس پر آیا؟
صحابہ اکرام پر۔ خوش کون ہوئے؟ یہودی خوش ہوئے، یہودی خوش ہو گئے، صحابہ اکرام پر غم آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، کوئی کہے کہ نبی کی وفات ہوئی، ابھی اٹھیں گے اور قتل کر دیں گے اور میں اس کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ غم ہے، فکر، یہودی خوش ہیں۔ اب یہودیوں نے کیا کیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہودیوں نے شوشہ چھوڑ دیا اپنے ہم نواؤں اور اپنی پارٹی، اپنے عبداللہ بن سبائی گروہ والوں کے ذریعے سے کیا کیا؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہی نہیں ہوئی، ان کی تو وفات ہی نہیں ہوئی، انہیں تو موت آئی نہیں، روح بس چند لمحوں کے لیے نکلی تھی، دوبارہ آ گئی۔ اس لیے غم تو ہے نہیں، غم تو منانا نہیں ہے، اور پیدائش کی خوشی منانی ہے۔ یہ اسلام کے ماننے والوں نے، انہوں نے بھی کہا واقعی یہ تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ تو واقعی صحیح بات ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ زور دیتا ہے اور زیادہ دلائل کے ساتھ بات پیش کرتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، کیا ہو گیا، اگر 12 ربیع الاول کو 12 وفات ہے تو 12 ربیع الاول کو پیدائش بھی ہے۔ وفات تو تب مانی جائے گی نا کہ جب وفات ہوگی، وفات تو ہم مانتے نہیں ہیں، زندہ ہیں، ہم تو وفات مانتے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اس لیے 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں۔ اگر وفات بھی تو کیا ہوا، ہم پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اگر انہی سے یہ بات پوچھ لی جائے کہ اگر تمہارا والد 10 تاریخ کو مرا ہے اور 10 تاریخ کو ہی تمہارے والد کی جو ہے وہ پیدائش بھی ہوئی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ والد کی ہیپی برتھ ڈے مناؤ گے، یا والد کا جو ہے وہ عرس مناؤ گے، یا والد کا جو ہے وہ سالانہ جو یہ مناتے ہیں وہ مناؤ گے؟ ہمیشہ بولیں گے نہیں، غم ہی منائیں گے، ہم والد کی سالگرہ تھوڑی منائیں گے، وہ 10 تاریخ اپریل کی 10 کو فوت ہوا ہے اور 10 کی پیدائش بھی ہے، تو میں کیوں ناچوں گاؤں اور ڈھول باجے بجاؤں؟ میرا والد 10 تاریخ کو فوت بھی تو ہوا ہے، میں تو غم مناؤں۔ اپنے والد کے لیے یہ سوچیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہی جی کیا ہو گیا، بس 12 ربیع الاول کو جو ہے یہ پیدائش، تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہودی وہاں پر خوش ہوئے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے، یہ بھی اسی تاریخ کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہودیوں کی سازش کامیاب ہو گئی۔ یہی معاملہ رجب کے کونڈوں کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ اس لیے میں پیچھے سے لے کر آؤں تاکہ اس معاملے کو سمجھ جائے۔ جو 22 رجب ہے، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے 22 رجب کو۔ اب 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی، اور یہودی تو خوش ہوئے، یہودیوں کو تو خوشی ہو گئی۔ اب کونڈے اور یہ پوریاں یہ سب خوشی میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جعفر صادق کے نام کے کونڈے شروع کر دیے 22 رجب۔ حالانکہ 22 رجب کو جعفر صادق کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ 22 رجب کو پیدا ہوئے، 22 رجب کو وفات ہوئی، 22 رجب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، یہودی اور شیعہ خوش ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسے یہ خوشی اس طرح منائی کہ جعفر صادق کے نام کے کونڈے اور پوریاں تقسیم کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اور اسی طرح شیعوں کی جو یہ جنتری اور رسائل وغیرہ ہوتے ہیں، جو رسالے جو تھے ان کے، اس میں انہوں نے 22 رجب کو جو لکھا ہے 22 رجب کے ساتھ، وہ یوم ہلاکت معاویہ، یوم ہلاکت معاویہ لکھتے ہیں شیعہ اپنی جنتریوں میں اور اپنے رسائل میں۔ اسی طرح ان کے اخباریں اور ان کے یہ جو ڈائجسٹ اور ناول اور یہ دوسرے ان کے شائع ہوتے ہیں ان کے مدرسوں سے، ان کا ایک ہے مدرسۃ المنتظر لاہور کی جانب سے ایک کیلنڈر شائع ہوا، اور ایک شیعہ کی دکان پر سیٹھ برادر نے شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے بھی ایک شائع کیا جاتا تھا۔ یہ کیلنڈر 2 رنگ کے ہوتے تھے، جو خوشی کے مواقع ہوتے تھے ان دنوں کو وہ سرخ رنگ دیا کرتے تھے اور دیگر کو سیاہ۔ تو 22 رجب کو انہوں نے خوشی کے موقع جان کر اس کو شیعوں نے 22 رجب کو سرخ رنگ دیا ہوا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مرگ معاویہ، تاریخ مرگ معاویہ۔ تو یہ اصل میں یہ خوش ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، لیکن انہوں نے جعفر صادق کے نام کے کونڈے یہ آغاز اس کا کر دیا۔ حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی دور خلافت جن کا دور اس طرح تھا کہ خلافت راشدہ کی طرح جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ 20 سال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حکومت کی، اور ان کی وفات پر صحابہ اکرام شدید غم میں آ گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کے متعلق آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور دسترخوان بچ چکا تھا، کھانا تیار تھا، اور ان تک یہ خبر پہنچی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے، غم میں مبتلا ہو گئے۔ صحابہ اکرام کو غم ہے، یہودیوں اور شیعوں کو کیا ہے؟ خوشی۔ یہ شیعوں نے اپنی باتیں، یہ سبائی گروہ والوں نے ان سنیوں میں جو سن ہو گئے، جنہیں لا الہ الا اللہ کے ٹیکے اثر نہیں کرتے، یہ سن ہو گئے، جو مرضی کرتے رہو، یہ سن ہیں، اسی لیے تو سنی، سنتوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ نام صرف ایسا لے رہے، انہیں لا الہ الا اللہ کے ٹیکے اثر نہیں کر رہے، ان کے سامنے جتنی باتیں بیان کرتے رہے، کوئی جو ہے انہیں فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ شیعوں کے جو یہ اصل میں اب معاملہ جعفر صادق کون ہے اور ان کا کیا واسطہ ہے، کیوں انہیں لایا گیا آگے؟ شیعوں کے ایمان کا حصہ ہے 12 امام، جس طرح ہمارے ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں 5، تو شیعوں کے بھی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ 12 امام، ان پر ایمان لانا لازمی۔ اب شیعوں کا جو پہلا امام وہ اپنا مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تیسرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چوتھا امام علی جن کا لقب زین العابدین ہے، پانچواں امام محمد باقر کو، اور چھٹا امام جعفر صادق کو۔ اب یہ مانتے ہیں جعفر صادق کو شیعہ اپنا امام۔ جعفر صادق کے 2 بیٹے، جعفر صادق کے 2 بیٹے جو کون؟ اسماعیل آرج اور موسیٰ کاظم، یہ جعفر صادق کے 2 بیٹے۔ جعفر صادق تک تو شیعوں کو سب کو مطمئن تھے، وہ ان سب کا ایمان تھا کہ جعفر صادق ہمارے امام ہیں، لیکن ان کے 2 بیٹے جو اسماعیل آرج اور موسیٰ کاظم، اس پر شیعوں میں تفریق پیدا ہو گئی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ اسماعیل آرج کو اپنا امام مانتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ موسیٰ کاظم کو۔ جو اسماعیل آرج کو اپنا امام مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اسماعیلی بوری ہمارے درمیان یہاں ہے نا علاقوں میں بوری، اور کچھ جو موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اثنا عشری والے۔ اب ان دونوں کو تو اعتراض اس پر ہے، لیکن جعفر صادق کے امام ہونے پر ان کو اعتراض نہیں، متفق ہیں، اس لیے ان کے کنڈے وہ چل رہے ہیں۔ اب جعفر صادق کا اور سنیوں کا، شیعوں کا اور سنیوں کا کیوں یہ آپس میں ہو گئے؟ ان کا کیا معاملہ؟ یہ کیوں اٹیچ ہو گئے؟ یہ کس طرح اٹیچ ہو گئے؟ حالانکہ جعفر صادق تو شیعوں کے امام، یہ سنیوں کے امام کس طرح بن گئے؟ یہ شیعوں نے چالاکی کی۔ چالاکی کس طرح کی؟ چالاکی اس طرح کی کہ انہوں نے کہا یہ جعفر صادق جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے۔ شیعوں نے یہ کہا اور سنیوں نے، سن ہونے والے سنیوں نے مان لیا کہ واقعی یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام جعفر، مان لیا انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ قبول کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ جو امام کا استاد ہے وہ ہمارا بھی پھر امام ہوا، استاد کا استاد ہے تو پھر اس کی تو پھر فاتحہ ہونی چاہیے، اس کے لیے تو پھر پوریاں تقسیم ہونی چاہیے، وہ ہمارا جو استاد ان کا ہے ہمارا تو پھر امام ہوا نا، ہمارے امام کا امام۔ ذرا نہیں سوچتے آپ دیکھیں جعفر صادق کب پیدا ہوئے؟ 83 ہجری میں، وفات کب ہوئی؟ 148 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں، وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں۔ اور ان دونوں کا رب بھی ثابت نہیں ہے، ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر بفرض محال چلو ان کی بات مان لیجیے، ہاں جی ان کے استاد ہے، تو پھر ذرا یہ سن ہو جانے والے سنی ذرا یہ نہیں سوچتے کہ اگر استاد اور شاگرد اور امام اور ہمارا امام اور ان کا امام استاد شاگرد ہیں تو پھر یہ ان کی فقہ الگ الگ کیوں ہو گئی؟ یہ فقہ جعفریہ انہوں نے کیوں بنا لی اور ہم نے فقہ حنفی کیوں بنا لی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کی فقہ پھر ایک ہی ہوتی نا اگر استاد شاگرد کا معاملہ تھا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بس چلے جا رہے ہیں کالا نام بن کر۔ تو یہ معاملہ ان کا ہے کہ یہ اصل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہودی اور شیعہ خوش ہوتے ہیں، یہ پوریاں اور یہ تقسیم کرتے ہیں
اس پر سنی بھی وہی کام کر رہے ہیں، جبکہ کونڈے چلا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہے ایک جیسے ہی، وہ بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یہ بھی یا علی مدد کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کونڈے کرتے ہیں، یہ بھی کونڈے کرتے ہیں، وہ بھی محرم کے 10 دن سوگ مناتے ہیں، یہ بھی 10 دن سوگ مناتے ہیں۔ ان کا بھی پورا مہینہ غم کا ہے، نہ شادی کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی مناتے ہیں، نہ اور کوئی تقریب رکھتے ہیں۔ یہ سن ہو جانے والے سن، ایک جیسا معاملہ ہے، ایک جیسا معاملہ۔ اور ایک وجہ تو یہ ہے، یہ کونڈوں کی ایک حقیقت تو یہ ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ آخری اس حوالے سے بات بیان کروں اور وقت جو زیادہ ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ہندوستان سے علیحدہ ہوئے، جس طرح بھائی نے بتایا 2 قومی نظریہ اور اس پر علیحدہ ہوئے، کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا، یہ علیحدہ ہوئے۔ جب یہ علیحدہ ہو گئے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کیا کریں، ہم زیادہ سختی ہندوؤں پر نہیں کریں گے، ہم بہت ہی اخلاق کے ساتھ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، بہت ہی جو ہے وہ ان کو اپنے قریب کریں گے اور انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کے قریب ہوتے ہوتے، ان کو اپنے قریب کرتے کرتے یہ ان کے رنگ میں رنگے، یہ ان کے رنگ میں رنگے۔ ان کے یہاں ست نارائن ہے، ست نارائن، نارائن سچا، ان کے یہاں ست نارائن ہے، نارائن سچا۔ ان کے یہاں جعفر بھی صادق ہے، جعفر بھی سچا۔ ان کے یہاں بھی پوری ایک کہانی ہے، ایک کتھا ہے جسے وہ پڑھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی یہ جعفر صادق کے کونڈوں کے حوالے سے ایک واقعہ پورا ہے، اسے یہ بیان کرتے ہیں، پوری ایک کہانی ہے، ان کی کتھا ہے اور ان کی کہانی، ان کی کتھا ہے اور ان کی کہانی ہے۔ جس طرح پہلے بتایا کہ وہ پھیرے لگاتے ہیں، یہ طواف کرتے ہیں، بات تو ساری ایک ہی ہے، وہ پرساد دیتے ہیں، یہ تبرک دیتے ہیں، ان کا دل زیادہ کرتا ہے ان کے رنگ میں رنگنے کے لیے، وہ آگے یہاں پر آ کے دھمال کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی قربت تو ہو گئی، اتنی قربت ہو گئی ہے کہ وہ آگے یہاں دھمال کرنے لگ جاتے ہیں جب ان کا ناچنے کو دل کرتا ہے۔ تو اتنا ہے، باقی وہ جو پوری ایک کہانی ہے، لکڑہارے کی بیوی کی کہانی، اور جعفر صادق کے اس طرح کے جو ہے وہ بے روزگاری، اور پھر باہر جانا، اور باہر جا کر پھر وہاں پر جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جانا، یہاں بیوی کا جو ہے کھانے پینے کے لالے پڑ جانے، اسے کسی نے کہا کہ جی جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرو تو تم دیکھنا کیا ہو جاؤ گے۔ اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن دن بدن جاتے 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 بالکل ہی حالات جب خراب ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ کنڈے جا کر جب اس نے دیے تو حالات میں ایسا پلٹا حالات نے کھایا کہ وہ مالدار ہو گئی، جس کے یہاں کام کرتی تھی اس کے گھر کے باہر پورا محل بنا دیا، اور وزیر کی بیوی نے جب دیکھا اتنا بڑا محل، اور اس سے کہنے لگی کل تک تو میرے یہاں کام کرتی تھی، یہ اچانک تجھے کیا ہو گیا، یہ مال کہاں سے آ گیا؟ اس نے جا کے بتایا جی میرے پاس تو یہ مال اس لیے آ گیا، اور یہ اس لیے آ گیا، میں نے یہ کنڈے دیے تھے، اس وجہ سے میرے یہاں جو یہ بڑا مال و دولت۔ حالانکہ ذرا غور نہیں کرتے کہ محل کوئی ایک دن میں بن جاتا ہے کیا؟ ایک دن میں بن جاتا، پورا محل بنتا رہا، وزیر کی بیوی کو اس کے گھر کے سامنے اسے پتہ نہیں لگا۔ ساری جھوٹی کہانی قصے ہیں، صرف اور صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور خوشی منانے کے لیے یہ کنڈے یہ بھرے جاتے ہیں۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ موضوع میں تو ایک جو ہے وہ معراج کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ وقت کم ہے، باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان باتوں کو ذہن نشین رکھنے، تاکہ موقع آنے پر جو ہے دلائل کی صورت میں پیش کرنے کے مالک ہم سب کو علمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں کو، جن بھائیوں نے اس اجتماع میں حصہ لیا، اور اپنے ممبران کے حوالے سے جن بچوں نے جو ہے وہ کوشش کی، رب العالمین جو ہے ان کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کے علم اور مطالعے میں اور فرمائے، ہمارے اور ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی نعمت اور توفیق عطا فرمائے۔